بات ہے؟ بولے نہیں بس کام ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے بھائی وہ حدیث تو سنو کیا بات؟ بولے نہیں مجھے وہ اس حدیث کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنو کہ جب تم ایک اونٹ کو دھوکہ دے سکتے ہو تو امت محمدیہ کو دھوکہ دینے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے اونٹ سے یہ تقویٰ تھا، یہ بخاری یوں لکھی گئی ہے، بخاری کے اندر وہ حدیثیں رکھی گئی ہیں جو بالکل ٹھوس اور پختہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو راوی اپنی زندگی میں عملی طور پر اس طرح فیل ہو کے ایک جانور کو دھوکہ دے کے بلائے، وہ امت کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہمیں آپ کے بیان کرنے کی حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور کہاں یہ دیکھیں تو میرے تبلیغی بھائیوں، ایسے شیخ الحدیث پہ کہاں آپ اعتبار کر بیٹھے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹ کے آؤ، معصوم جو نبی کریم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو ان کی طرف پلٹ کے آؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس واقعے سے قرآن کریم سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے۔ یہ واقعہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان فرما رہا ہے اور اس حدیث کا گڑھنے والا مکار اور وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ آپ کہو گے جناب علی وہ کیسے؟ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت آدم کو ہم نے جنت سے باہر نکال دیا تو جب وہ جنت میں باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو جب آدم زمین میں آئے تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو سیکھ لیا، پا گئے آدم اپنے رب سے کلمات، چند کلمات۔ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کلمات کیا تھے؟ آؤ سب قرآن میں موجود ہے پیارے، لیکن قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو صحیح۔ تمہارے ذہنوں میں تو وہ شرک اور بدعات کی وہ آلودگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شیطان نے وہ کھڑکیاں بند کی ہیں جو قرآن کی طرف جاتی ہیں۔ تو پھر کہاں سے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے؟ اور اس کے اوپر چاہے اپنے آپ کو قطب الارشاد کو، چاہے غوث اعظم کو ہو، چاہے قطب العالم کو، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہم ان لقبوں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کو جو اپنے نبی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے، وہ الفاظ سورہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا، آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے ہمارے پروردگار ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پہ دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے وسیلے سے مانگا۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شیخ الحدیث کو یہ زیب دیتا ہے ایسی جھوٹی باتیں لکھنے کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے تو انہیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا، انہیں کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارے کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ آیا، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہا کہ اگر تم نے ہمیں منع کیا تھا ایسا کرنے سے، اور میں نے کہا آدم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو تم ذرا دنیا ان ناموں کو گناؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنی حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، تو ہی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے نام سکھلائے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ چیزیں۔ اس وقت حضرت آدم کو علم ہوا جب فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے انہیں سکھایا۔ اور واقعے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام، کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سوال یہ پیدا، اس وقت تو علم ہی نہیں تھا، آدم کو تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کون محمد ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے۔
یہ سراسر فریب ہے، جھوٹا واقعہ ہے جس سے یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے۔ اور آج کل کے ہمارے یہ قبر پرست لوگ جو بیچارے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سنی کہتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا، آدم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، تو جو آدم کا وسیلہ بن سکے وہ آدمی کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ جس کے وسیلہ آدم، جو آدم کا وسیلہ ہو وہ آدمی کا وسیلہ کیا؟ اسی کے اوپر نعرے رسالت اب وہ لگتی ہے۔ آج ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے سلام پھیرا، اور جیسے ہی میں اٹھنے لگا پیچھے سے ایک ہمارا بھائی اپنے ہی ہندوستان پاکستان کا رہا نا، وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ۔ میں نے کہا لو، پوری نماز اس نے نالائق نے ملیا میٹ کر دی۔ ابھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں، اور دیکھو ابھی سلام پھیرا اور شیطان نے اس سے کہلوایا یا رسول اللہ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرک ہے سراسر۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری ایک چیز اور اس میں قابل گرفت ہے، یہ انہوں نے یہ کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی نہ پیدا کرتا۔ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کو نہیں پیدا کیا ہے کہ نبی کریم، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس دنیا کو نہ پیدا کرتا یا دنیا والوں کو نہ پیدا کرتا۔ یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، یہ بدون علم اللہ کے اوپر افترا کرنا ہے، اور نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، سنسار نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، ایندم نہ ہوتے، کوئی نہ ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہے جو اس دور کے شیخ الحدیث علامہ فلانہ اور مفتیانہ اور فلسفیانہ سب لوگ گڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی قلعی کھلے گی۔ اور تو اور ہے، اس میں ایک چیز اور ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، میں نے ابھی پوری آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کے اوپر جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم ہمیں آواز تو دو۔ لیکن آج کل کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا دور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں لگوانے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے۔ اللہ تبارک، اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور ہو وہ اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہماری آوازوں کو سنتا ہے، عرش پہ بیٹھ کے اللہ ہماری ساری صدائیں سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو اللہ کے پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے اللہ کے دروازوں سے دور ہیں، اللہ کے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ سیڑھی لگائیں، تم لگاؤ، ہمیں نہیں ضرورت ہے لگانے کی۔ ہمیں اللہ نے بتلایا مجھے پکارو، ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ان بدعتیانہ ذہنیتوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ۔ جس گند میں خود ملوث ہیں نبیوں کو بھی اسی گند میں گھسیٹنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ یعنی حضرت آدم کے اوپر بھی نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی وسیلہ لے رہے ہیں۔ ارے یار ابھی تو آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا تھا بھی نہیں سوائے فرشتوں کے۔ اس وقت سوچے وہاں بھی پنچ لگا دی حضرت آدم کو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا الزام ہے نبیوں کے اوپر۔ اور آئے ایک تبلیغ میں، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ایک واقعہ بیان کر کے فضائل ذکر کا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صفحہ تبلیغی نصاب فضائل ذکر ہی آپ اٹھائیں اور صفحہ نمبر 161 اور 162 آپ کھولیں، اور میں بتایا کہ یہ تبلیغی نصاب ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، اور یہ کیا کہتے ہیں 168/2 جھا ہاؤس حضرت نظام الدین نئی دلی انڈیا کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس لیے اسی پریس میں آپ اس صفحے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ویسے ہر جگہ یہ صفحہ ہو سکتا ہے ملے۔ اسی فضائل ذکر کے 161 اور 162 آپ سوچیں گے کہ آپ جو ہے صفحہ نمبر 80 سے 96 سے 162 163 کہاں پہنچ گئے، لیکن پہنچنا تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں چھوڑ دیا ہوں۔ آئیے ایک آخری بات نقل کرتا ہوں۔
حضرت نے فرمایا، حضرت اب بزرگوں کو دیکھیں، یہ صوفی لوگ جو تھے نا، ان کی نظروں میں یہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جنت و دوزخ کی رسائی دیکھی ہے نا، کہ ان کے سامنے جنت و دوزخ بھی ہوتے ہیں۔ اب آئیے اور کیا ہوتے ہیں، حضرت زکریا صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے